جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین سے مٹی لا کر دو۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، مگر جب وہ زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین نے رو کر کہا مجھ سے مت لو، مجھ سے جو انسان بنے گا وہ مجھ پر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا اور وہ لوٹ آئے۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، مگر وہی حال ہوا۔ پھر بھیجا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، وہ بھی بنا مٹی کے لوٹ آئے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے۔ زمین نے ان سے بھی کہا مجھ سے مت لو، میں تیری امانت نہیں بننا چاہتی۔ مگر اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے زمین سے 3 طرح کی مٹی لی۔ لال مٹی جو انسان کے جذبات اور غصے کی نشانی ہے، سفید مٹی جو انسان کی پاکیزگی، معصومیت اور روشنی کی علامت ہے، کالی مٹی جو اس کی گناہ گار فطرت اور کمزوریوں کا عکس ہے۔ اس مٹی کو لا کر مکہ اور طائف کے بیچ ایک مقدس جگہ پر رکھا گیا۔ سالوں سال تک اس مٹی پر اللہ کی رحمت برستی رہی، اس میں نمی، رحمت اور نور اتارا گیا۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ اس پتلے کو جنت میں رکھا گیا اور 40 سال تک ایسے ہی پڑا رہا۔ فرشتے روز دیکھتے اور حیران ہوتے یہ کون ہے، یہ کیا کرے گا، اس میں جان کیسے آئے گی؟ پھر ایک دن اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا میں آج اس پتلے میں روح ڈالنے والا ہوں، اور جب روح ڈال دی جائے تب تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ سبھی فرشتے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے روح پھونکی، جیسے ہی روح ناک تک پہنچی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک گہری اور زوردار چیخ ماری، اور زندگی کی پہلی آواز اس کائنات میں گونج گئی۔ یہی تھا انسان کی شروعات، یہ مٹی سے بنا جسم اور عرش سے آئی روح۔